الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو بڑا رحیم و کریم مہربان سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، عزیز ماؤں اور بہنوں، ابھی میں نے اپنے موضوع سے متعلق جو قرآن سے اپنا تعلق کیسے ہونا چاہیے، اگر قرآن سے ہمارا تعلق نہ رہا تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں یا ہے، اس تعلق سے میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فاطر سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو جو لوگ پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو لوگ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی میں لگے رہتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو مال اور دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی ہے، اسے وہ چھپا کر اور ظاہر کر کے، دونوں اعتبار سے کیا ہے، اسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جیسا جو موقع آتا ہے ویسے اس کو اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو چاہے وہ پوشیدہ طور پر ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین باتوں کا ذکر کرنے کے بعد ان تینوں چیزوں کو تجارت سے تشبیہ دی۔ اگر آدمی اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے، اس میں اپنا وقت لگاتا ہے، اگر آدمی اللہ کے لیے نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اس میں بھی اپنا وقت لگاتا ہے۔ اب اللہ نے اسے مال دیا ہے اور اس مال کو وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، پوشیدہ یا ظاہری طور پر، اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں چیزوں کو تجارت سے تشبیہ دی ہے۔ یرجون تجارۃ لن تبور، جو دنیا میں ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، عام طور سے فائدہ نقصان دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور ہر آدمی جو تجارت کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، لیکن اندیشہ نقصان کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ یہ ایسی تجارتیں ہیں اس میں کبھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یرجون تجارۃ لن تبور، کبھی کوئی گھاٹا اس کے اندر نہیں ہوگا۔ تو ہمارے موضوع سے متعلق اس میں کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور قیامت تک جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، تو یہ لوگ جو دنیا میں اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ کیسی تجارت کو اللہ سے کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس میں کوئی نقصان آپ کو ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس بات کو
واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ قرآن ہے ہی ایسی کتاب، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اگر آپ کو نیکیاں کمانے کا اندازہ کرنا ہے، اگر بے حساب نیکیاں اگر آپ کو کمانا ہے تو قرآن کو پڑھیے آپ۔ ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ ایک آدمی اگر الف لام میم پڑھ رہا ہے، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں، اندازہ لگائیے الف لام میم سے اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ اگر سورہ فاتحہ سے اسے ایک ورڈ لے رہا ہے، وہ الحمد 5 لیٹر آتے ہیں، 50 نیکیاں مل جا رہی ہے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر کیا ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ اگر ایک حرف آپ پڑھ رہے ہیں، بظاہر اس پہ 10 نیکیاں مل رہی ہے، پھر وہ 10 نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تک بڑھا رہا ہے؟ 700 گنا تک بڑھا کے اس کا ثواب دے رہا ہے۔ اب ایک آدمی اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور اس میں کتنے لیٹرز ہیں، آپ بیٹھ کے اندازہ کر سکتے ہیں اس کا۔ اگر ہماری عادت میں یہ ہو جائے کہ ہم صبح میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا دوپہر میں، شام میں، ہماری عادت میں اگر ہم ڈالیں گے روزانہ ایک رکوع 10 آیتیں یا 2 آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو کتنے نیکیاں ہم کماتے رہیں گے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، ہر طریقے کی جسمانی اور روحانی سارے امراض کی اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، جو بھی جیسی بھی بیماریاں ہوگی، روحانی ہو یا جسمانی ہو، دونوں چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھا ہے۔ اب آئیے دیکھیے جو ہمارا موضوع ہے اس میں دیکھیے، جہاں تک ہمارا قرآن سے تعلق ہے، اگر ہم ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں یا ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا تعلق کتنا ہوتا ہے۔ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اور جس کے عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں قرآن نیچے گر جائے تو آدمی کے اندر ایک ایمانی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آیا تھا، قرآن گرا دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو بھی ہمارا ایمان جذباتی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں کیا ہے، ہمارے پاس بحث ہے، مباحثے ہیں، بیٹھکیں ہیں، اس کے خلاف میں کیا ہے، ریلیاں نکالنا ہے، اسٹیج شو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن خود ہمارا قرآن سے تعلق کتنا ہے اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج کا ہمارا خطبہ اسی پہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری اس معاملے میں اصلاح فرما دے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اگر ہم ہمارا تعلق کی بات کرتے ہیں تو عام طور سے ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک آدمی ایسا ہے جو آدمی قرآن صرف رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی نزول ہوا ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے۔ اب جیسے رمضان قریب آتے رہتا ہے، شاپنگ ہوتی ہے قرآن کے لیے، قرآن خریدی جاتی ہے، مسجدوں میں لا کے رکھا جاتا ہے، نہیں قرآن خرید لیا، اب اس کو لے آ کے گھر میں پڑھ رہا ہے، رمضان ہوا قرآن ختم، پھر سال بھر تک اس کو قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جمعہ آتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ سورہ کہف کی جو فضیلت ہے الحمدللہ ہونا بھی چاہیے، عادت بھی ہونی چاہیے، مگر آیا اور پڑھ لیا اور چلے گیا، پھر اس کو ہفتے بھر تک اس کو اس کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ ہمارے گھروں میں دیکھیے قرآن کو لا کر ہم کیا کرتے ہیں، جزدان تغرے لگا کر رکھتے ہیں، سورہ یاسین کے، آیت الکرسی کے، قل کے جو سورے ہوتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اللہ احد، قل اعوذ یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، 4 سورے لگے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ صرف دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر پوچھا جائے بھائی کیوں لگایا یہ، تو وہ کہے گا کہ ہمارے گھر میں برکت آتی ہے، اس سے کیوں لگا رہا ہے، برکت کے لیے۔ اب تھوڑی اور دور جا کر دیکھیے، اگر ماں کو لگا کہ اس کا بچے کو ڈر ہو رہا ہے، وہ بچہ پریشان ہے، راتوں میں ڈر رہا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، مولانا کے پاس لے کر آتی ہے اور لا کر خود نہیں پڑھے گی خود قرآن نہیں پڑھے گی، نہ اس کا باپ پڑھے گا، نہ اس کے بھائی بہن پڑھیں گے، لیکن اس کی اولاد کی فکر ہے، اس کو ڈر ہو رہا ہے۔ اب وہ لے کر آ گئی مولانا کے پاس، مولانا تھوڑا دعا پڑھ دی، بیچارے مولانا صاحب پھر قرآن سے کچھ پڑھتے ہیں اور اس کو لے کے چلے جاتی ہے۔
اگر اور بھی زیادہ اگر اس کے اندر جہالت ہے تو تعویذ بنا کے کیا ہے گلے میں لٹکا دیتے قرآن کی. کتنے شرک. اگر ایک آدمی مر رہا ہے تو اس کے سامنے بازو میں بیٹھ کے کیا ہے سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے. اب مر گیا تو مرنے کے بعد ختم قرآن پڑھا جاتا ہے, حفاظ کرام کو بلایا جاتا ہے, گھر میں بٹھایا جاتا ہے, اس کے بعد قرآن پڑھی جاتی ہے. اب جتنا ثواب اس کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے, ان کے نظریے کے مطابق ہمارے بعض افراد ہیں جو ہمارے ہی مسلمان ہیں, جو نام نہاد مسلمان ہم کہہ سکتے ہیں ان کو, وہ ٹائٹل لگا ہوتا ہے گولڈن کمپنی, اندر جا کے دیکھیں تو پورا لوہے کا کاروبار, لیکن ٹائٹل کیسا لگا ہوا ہے گولڈن کمپنی, سونے کی کمپنی, اندر جا کے دیکھو پورا لوہے کا کاروبار ہے. ہماری زندگیوں میں ایسی مثال بن گئی ہے ہماری زندگی آج, نام ہے عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ, لیکن ہماری زندگی میں جا کے دیکھو کوئی عمل ہی نہیں ہے, ندارت, بہت دور ہو گئے ہم اسلام سے. وجہ کیا ہے؟ ایسی چیزیں شرک, بدعت, خرافات قرآن کے نام پر ہو رہی ہے. مر گیا قرآن پڑھے, ختم قرآن ہونے کے بعد میں اس کا ثواب اس کو پہنچاتے ہیں. وہ بندہ بیچارہ دنیا میں کبھی قرآن دیکھا تھا نہیں دیکھا نہیں معلوم, کبھی پڑھا نہیں پڑھا نہیں معلوم, اس کو فرصت ہی نہیں ہوئی دنیا میں پوری دنیا کمانے کے لیے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اولاد کو خوش کرنے کے لیے, دنیا میں اپنی عزت بنانے کے لیے, رتبہ, دبدبہ, شہرت, ہر چیز کے لیے کیا اپنی زندگی گزارا. مرنے کے بعد یہ لوگ پڑھ کے اس کو قرآن کا ثواب پہنچا رہے ہیں. زندگی میں پڑھا نہیں پڑھا, کیا عجیب معاملہ ہو رہا ہے. دیکھیے تعلق ہمارا قرآن کا بولے تو ایسا ہے, یہ تعلق ہے. تو یہ ہمارے درمیان میں بڑی شکایتیں ہوتی ہیں. اچھا ایک حدیث سنیے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے, جو کتاب جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے بذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو قیامت تک اللہ کا کلام ہے, ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے ہم قوموں کو عروج پر لاتے ہیں اور تنزلی میں بھی لے کے جاتے ہیں. ایک آدمی ہے قرآن کو پڑھ رہا ہے, کتنی قومیں ہیں قرآن کو اپنائے, قرآن کو پڑھے, قرآن کی تعلیمات کو سمجھے, اس کے بعد اللہ نے ان کو عروج دیا, خلیفہ بنایا, امیر بنایا, حاکم بنایا, بادشاہت عطا کی, دولت عطا کی, دنیا و جہان کی جتنی بھی خزانے تھے سارے ان کے سامنے لا کے ڈال دیا اللہ نے. لیکن جب یہ قوم قرآن سے دور ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا. اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے. ہماری شکایت ہوتی ہے آج بھائی مسلمان اتنے ذلیل کیوں ہیں, اتنے پریشان حال کیوں ہیں, اتنے مصیبت کیوں ہو رہی ہے, بھائی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں آ رہی ہے, کیسے میری گھر میں برکت آئے گی. آپ اندازہ لگائیے, ایک چیز ہے, ایک جگہ بریانی پک رہی ہے اور ہم سب بھوکے بیٹھے ہوئے وہاں پر, ابھی پکے گی اور اس سے پہلے اس کی خوشبو ہمارے پاس آ رہی ہے. اب جب بھوک لگ رہی ہے اور اس کی خوشبو ہم سونگھ رہے ہیں تو کیا ہمارا پیٹ بھر جائے گا؟ بھرے گا کیا؟ نہیں. کب بھرے گا؟ جب تک آپ اس کو کھائیں گے نہیں, جب تک ہمارا پیٹ بھرنے والا نہیں. ہماری زندگی کی عام مثال ہے یہ. ہم قرآن کو لا کے دیواروں پہ رکھ رہے, جزدانوں میں رکھ رہے, الماری کے اوپر سجا کے رکھ دے رہے. اب سمجھ رہے کہ ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی, پڑھ رہے اس نہیں. پڑھے تو کیا ہے ہمارے گھروں میں برکت ہوتی, بیماریوں سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے ہم نجات پا لیتے. تو یہ نہیں ہو رہا ہے, پڑھیں گے نہیں. لیکن کیا شکایت بڑی ہے, اپنے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے, ہم پریشان حال کیوں ہے, ہم مصیبت میں کیوں ہے, ہمارے ہی ساتھ آزمائشیں کیوں ہوتی ہے, مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے, ان کے گھروں کو کیوں بلڈوزر چلایا جاتا ہے, ان کی مسجدوں کو کیوں مسمار کیا جاتا ہے, ان کے مدارس کیوں بند کیے جاتے ہیں, مسلمانوں کو جینا دوبر کیوں کیا جاتا ہے. یہ ساری شکایتیں 4 جگہ 4 مسلمان جمع ہو گئے, بڑے پریشان ہیں, بڑی قوم کا درد ان کے اندر بھرا ہوا ہے. لیکن دیکھو کیا انہیں قرآن پڑھ رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جا کر دیکھیے آپ, اس سے اپنے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. بات بالکل واضح ہے. اگر آپ نے قرآن کو اپنایا تو آپ کو اللہ عزت دے گا, اگر آپ نے قرآن کو نہیں اپنایا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کرے گا. یہ تو پریشانیاں بہت کم ہیں, اس سے بھی زیادہ ذلیل ہو سکتے ہیں اگر اللہ کی کتاب کو اگر آپ پس پشت ڈال دیں گے تو. پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اس حالات میں بھی کیا ہے, ہمیں کھا رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, رکھا ہے, خوش ہے, ہر طریقے سے ہم لوگ اچھے ہیں. ابھی تو ہماری زندگی میں آپ دیکھیے جس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا, سارے فرشتوں میں اس کو افضل بنا دیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام.
اور جس نبی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء میں افضل بنا دیا. جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ افضل بن گیا, اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوئی وہ رات بھی افضل بن گئی. اور جس امت پر یہ قرآن نازل کی گئی کنتم خیر امت, سب سے بہترین امت اس کو قرار دیا گیا. لیکن آج ہماری حالت دیکھو, ذلیل بنے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں معلوم ہے, قرآن کی تلاوت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں, آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے, میں انفرادی طور پہ بیان سب کے لیے, لیکن سوچنا انفرادی طور پر ہے, حساب کتاب کرنا انفرادی طور پر ہے. ہم تو یہاں کھڑے کے کہہ دیتے ہیں, جو یہ کہنا میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے, کہ بھائی میری زندگی میں میرے قرآن کا, اللہ کی کتاب کا کتنا عمل ہے, کتنا دخل ہے. یہ سمجھنا, یہ سوچنا بڑی ضروری بات ہے. ابھی بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں کہ اس ہفتے میں, آج کے دن, کل سے, 1-2 دن سے, 10 دن سے, 1 مہینے سے, 1 سال سے میں نے کتنا قرآن پڑھا, کتنا قرآن پڑھا, قرآن سے میرا کتنا تعلق ہے. سوچ سکتے ہیں آپ. میرے بھائیو, قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے, قرآن کو پڑھیے. اگر قرآن کو نہیں پڑھیں گے, آپ آئیے ایک حدیث میں بتاتا ہوں. حضرت امام بخاری نے کتاب الرؤیا کے اندر حضرت سمرہ بن جندب سے ایک روایت ذکر کی ہے, جس میں کیا ہے, ایک لمبی روایت ہے. میرے موضوع سے جو متعلق ہے وہ ٹکڑے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرشتے مجھے لے کر آسمان کی طرف گئے خواب میں, تو لے کر گئے. میں نے دیکھا ایک شخص ہے, اس کو زمین پر لٹایا گیا ہے, اور ایک فرشتہ بڑا سا پتھر لے کے کیا اس کے سر پہ دے مارا. اس کا سر پورا کیا ہے, کچل دیا گیا پتھر کے ذریعے سے. اب وہ پتھر لڑک کے جب دور گر گیا تو وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو لے کر آتا واپس, اس بیچ میں اس کا سر پھر سے سالم ہو گیا, صحیح ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے پھر وہ پتھر اس کے اوپر مارا, پھر سے اس کا سر کیا ہے, کچل دیا گیا اس کے ذریعے سے, چدل ہو گیا اس کا سر پورا. پھر وہ پتھر لڑک کے گیا, وہاں پر وہ فرشتہ لے کر آنے تک پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کو ویسے واپس بنا دیا. یہ عذاب اس کو بار بار دیا جا رہا ہے, بار بار اس کا سر کچلا جاتا پتھر کے ذریعے سے, اور بار بار اچھا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھ گئے, پورا جائزہ لیے, آئے واپس. بعد میں کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے, یہ کون شخص تھا جس کے بارے میں کیا ہے, جس کے سر کو کیا ہے اتنا خطرناک طریقے سے کچلا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے, اما الذی یسلغ راسہ بالحجر فانہ یاخذ القرآن فیحفظہ. یہ وہ شخص تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دنیا میں قرآن دیا, لیکن اس نے قرآن کو نہیں پڑھا, اس نے قرآن کو نہیں پڑھا, چھوڑ دیا. اب قیامت کے دن اس کے سر ایسے کچلا جا رہا ہے. دنیا میں ایک ٹھوکر ہمیں لگتی ہے, جاتے جاتے ایسا پریشان ہو جاتے, بھائی دم نکل گیا ہے انسان کا. گھر میں جا کے بیٹھ رہے, بیوی آ رہی, بچہ رہے, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, پریشان ہے. تھوڑا سوچ کے دیکھیے, دل پہ ہاتھ رکھے, اس حال کا اگر تھوڑا جائزہ لیجئے, تصور میں رہ کر دیکھیے, اگر ہمیں ایسا رکھ دیا گیا اور ایک فرشتہ ہمارے سر کو کچل رہا ہے, یا ہم کسی کو دیکھ لیں کچلتے ہوئے, تو ہمارے دل پہ کتنا درد محسوس ہوتا ہے. سوچ کے دیکھیے. وہ کتاب وہاں پر موجود ہے, جیسا آپ کو دکھ رہی ہے کتاب یہاں پر رکھی ہوئی ہے نا, یہ معمولی کتاب نہیں ہے. قیامت کے دن اس کی وجہ سے ہمارا سر بھی کچلا جا سکتا ہے. معمولی کتاب مت سمجھو اس کو. نہیں پڑھ رہا کیا ہوتا بھائی, پڑھے تو کیا, نہیں پڑھے تو کیا, نہیں پڑھے تو یہ عذاب ہے, نہیں سمجھے تو یہ عذاب ہے. اب سمجھنا پڑھنا دونوں میں چیزیں فرق آتا ہے. ایک آدمی پڑھ رہا ہے, اس کو ثواب مل رہا, وہ اپنی جگہ میں ہے. ابھی اگر سمجھنے کی بات, قرآن کو پڑھنا بھی کیسے ہے, سمجھ کر پڑھنا ہے. آپ دیکھیے, جب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہمارے کچھ علماء کرام ہیں, نام نہاد علماء جس کو کہا جاتا ہے, جن کے پاس دین کو کیا ہے خاص محصور کر کے رکھ دیے ہیں. کہتے ہیں اگر بھائی آپ کو قرآن سمجھنا ہے, کم سے کم 16-17 علوم کا حاصل کرنا آپ کو ضروری ہوتا ہے. کتنے 16-17 علوم ہیں الگ الگ, اس میں کیا ہے نحو, صرف وغیرہ وغیرہ, بہت سی بلاغت کی بہت سے گرامر آتے ہیں, وہ سارے سمجھ میں آیا تو آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. نہیں تو خالی قرآن کی تلاوت کرو, اس کے بعد میں کیا ہے آپ قرآن ماہی تک آپ محدود ہیں بس. اب اس کے ترجمے سے, اس کی تفسیر سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے کچھ علماء ہیں ماشاءاللہ, اگر اہل حدیث کے جماعت, ہماری جماعت کے اگر اہل حدیث کے علماء کرام کیا ہے ترغیب دیتے ہیں, اور ہمارے اہل حدیث حضرات بھی اس کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں, اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ اور لوگوں کو دیکھو کیسے قرآن ان کے سامنے لے آ کے تفسیر کے ساتھ رکھو, دور بھاگ جاتا. رکھو بھائی, ہمارے عالم صاحب روک دیا ہمارے. ایسا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
चार जगह इरशाद फरमाया। कितने जगह? चार जगह। वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान रखा है, कोई नसीहत हासिल करने वाला है क्या? एक नहीं, चार बार अल्लाह ताला पूछ रहा है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि कुरान मुश्किल है। अरे भाई, इतने तर्जुमे, इतने तफासिर हमारे पास मौजूद है, दुनिया की कौन सी लैंग्वेज में मौजूद नहीं है बताइए आप? कितने लैंग्वेजेस में कुरान का ट्रांसलेशन मौजूद है, कितने जबानों में क्या उसकी तफसीर मौजूद है। क्यों किया जा रहा है ये सब? इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? ताकि हम पढ़ें, हम समझे। एक अंधेरा है, एक रूम है और रूम के अंदर खूब अंधेरा है। आप देखिए, अब आप रूम में जब आप जाएंगे, अंधेरा है, एकदम एक बटन डालो, लाइट ऑन होती है, रूम कैसा रोशन हो जाता? कैसे रोशन हो जाता रूम? कुरान हमारी जिंदगी में ऐसी है, हमारी जिंदगी कम अंधेरा है। अगर कुरान को हम अपनी जिंदगी में लाएंगे, हमारी जिंदगी क्या ऐसे रोशन हो जाएगी? हिदायत में रोशन होगी। ये कब्र परस्ती, मुजावर परस्ती, पीरी मुरीदी, ये फातिहा ख्वानी, तीजा 40वां, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुरान से ये सब चीजें साबित नहीं होती। इन्हें अपनी दुकान कायम रखना है, इसलिए ऐसी चीजें कंडीशन लगाते हैं कुरान को पढ़ने पे और उसके समझने पे और उसको तफसील से समझने के और उसको उस इल्म को हासिल करने पर ये कंडीशन इसलिए लगाए जा रहे हैं। इनकी दुकानें बंद हो जाती है। मेरे भाइयों, तो मैं ये बता रहा था कि अपनी जिंदगी में कुरान को पढ़ने की कोशिश करो, खुद भी पढ़ो, खुद भी याद करो, समझो और अपने औलाद को भी उसका हाफिज बनाओ। आप जानते हैं, एक और रिवायत है, देखिए सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में इमाम अलबानी ने हजरत अबू हुरैरा से तबरानी औसत की एक रिवायत को जिक्र किया है। उसमें वो कहते हैं कि क़यामत के दिन ये कुरान जो है थके मांदे शख्स के शक्ल में क्या है आके खड़े हो जाएगा और कहेगा कि अल्लाह हल तारिफुनी, क्या तू मुझे पहचानता है? तो वो शख्स कहेगा, भाई मैं कैसे पहचानूंगा, मैं तो नहीं पहचानता हूँ। वो शख्स कहेगा, वो जो थके मांदे कुरान जो थके शख्स की शक्ल में आया था, वो कहेगा कि मैं कुरान हूं। दुनिया में जो तू वक्त का निकाल कर थक कर जो कुरान पढ़ा करता था, याद करता था, उसके बदले में आज मैं तेरी ज़मानत लेकर आया हूं। क़यामत के दिन ये कुरान हमारी, अगर हम पढ़ेंगे, ज़मानत लेकर आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मुल्क भी यमीनिही वल खुल्द भी शिमालिही। उसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में जन्नत में हमेशा रहने का परवाना होगा। कौन लेकर आ रहा है? ये कुरान लेकर आ रहा है। जन्नत में जाना हमारा मकसद है जिंदगी का। भाई, हर कोई आदमी जाता है जन्नत में जाए, मगर जन्नत में जाएगा कौन? कुरान देखिए कैसे लेकर आ रहा है। जन्नत ही नहीं लेकर आया, जन्नत में हमेशा रहने का सर्टिफिकेट लेकर आ रहा है। और जो खुशखबरी है उन माँ बाप के लिए जो लोग अपने औलादों को क्या है कुरान की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो वालिदैन को भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला उठाएगा, उनके ऊपर, उनके सर पे क्या है जन्नत का एक ताज रखेगा और उन्हें जन्नत का लिबास पहनाएगा। ऐसा लिबास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में उसकी कोई कीमत ही नहीं है। इतना महंगा लिबास उनको पहनाया जाएगा। अब वो लोग परेशान हो जाएंगे, वान्ना लना यकुन हादा, कहेंगे अल्लाह ताला ये इतनी ज़रा नवाजी, इतनी इज्जत नवाजी क्यों हो रही है? ये ताज, ये कपड़े, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है हमारे साथ? वो कहेंगे बितालीमी वलदिकुमाल कुरान, दुनिया में तुमने अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया था ना, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुमको ये तोहफा अता कर रहा है। तुम्हारी औलाद को कुरान पढ़ाने की वजह से आज क़यामत के दिन तुम्हें ये तोहफा दिया जा रहा है। हम क्या परेशान है? टेंशन टेंशन टेंशन। औलाद बोले तो टेंशन। इंजीनियर बनता नहीं बनता, पढ़ता नहीं पढ़ता, 10th पास हुआ, इंटर पास हुआ नहीं हुआ, बड़ी परेशानी है। इंजीनियर नहीं बना तो टेंशन, डॉक्टर नहीं बना तो टेंशन, एम्प्लॉय नहीं बना तो टेंशन, नहीं कमाया तो टेंशन। जिंदगी पूरी टेंशन में जा रही है औलाद को लेके। आपको मालूम, अगर ये औलाद इंजीनियर नहीं बनी टेंशन मत लो, डॉक्टर नहीं बनी टेंशन मत लो, एम्प्लॉय नहीं बना टेंशन मत लो, मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा है तो भी टेंशन मत लो। ये देखो कि वो कुरान का पाबंद है या नहीं। अगर है तो वो भी कामयाब और तुम भी कामयाब हो जाओगे क़यामत के दिन। ये असल चीज है हमारी जिंदगी में। हमारी औलाद को क्या है, कितना अफसोस है। मैं लेक्चरर हूँ कॉलेज का, कई बच्चों से आमना सामना होता है, बच्चों से हमारा। मैंने देखा है नमाज का वक्त हो गया, एक हजरत एक लड़का एक लड़की से पूछ रहा है, चल भाई नमाज जाएंगे, बोले तहारत नहीं है, क्या बोलते हैं अपनी जबान में, लाइसेंस नहीं है। ऐसे जुमले, लाइसेंस नहीं है,
कैसा मालूम होना उसको लाइसेंस, किसको बोलते तहारत, गुस्ल का तरीका, मारिफत इस्लाम की कैसे मिलेगी उसे। ऐसे माँ बाप अपने औलाद को क्या डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे। वो डॉक्टर देखिए लोगों के दिलों की धड़कन को देख रहा है, वो सुन रहा है अपने आंखों से, कानों से देख रहा उसकी बीमारी को, उसका इलाज कर रहा। खुद उसका इलाज नहीं हो रहा, उसका रूहानी इलाज नहीं है उसके पास, उसका बाप पूरी दुनिया का इलाज करा रहा, लेकिन अपनी औलाद का इलाज कहाँ करना है उसको नहीं मालूम। उसकी रूहानियत गड़बड़ है, उसमें परेशानी है उसको। लेकिन ये डॉक्टर है जो दुनिया का इलाज करते जा रहा है। क़यामत के दिन इसका इलाज कौन करेगा बोलिए? अगर वो कुरान का बनेगा, अगर डॉक्टर के साथ अगर वो कुरान का बन गया तो, इंजीनियर बन गया कुरान वाला बन गया तो, एक मालदार बन गया कुरान वाला बन गया तो, देखो दुनिया में भी जन्नत, आखिरत में भी जन्नत। अपनी औलाद को ऐसा लेके जाइए भाई, अपनी औलाद की फिक्र मत करिए। जहां जिसका रिस्क है उतना रिस्क तो मिलना ही है। आपकी जिम्मेदारी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये भी है, अपने औलाद को फकीर और गरीब बनाकर न मत जाओ। दूसरों के सामने हाथ फैलाने की इतना अपनी औलाद को क्या है इस हालत में छोड़कर मत जाइए, लेकिन उनके लिए करिए। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया को कमाने से अल्लाह ताला ने नहीं रोका है, लेकिन दुनिया के साथ साथ आखिरत को समझना, आखिरत में कामयाबी दिलाने वाली असबाब को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और हदीस में आपके सामने बताता हूँ। देखिए किताबुल जनाइज में इमाम बुखारी ने एक और रिवायत लेकर आई है। हम सब जानते हैं मरने के बाद इंसान जब मर जाता है, मरने के बाद में क्या होता है, उसको हम लोग गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं और ले जाकर उसको दफना देते हैं। हम सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सारे लोग बड़ी तवज्जो से सुने इस बात को। देखिए जब हम लोग दफना करा जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमारे पास ये बात मालूम होती है कि फरिश्ते उसके पास आते हैं और आकर उससे सवालात करते हैं। कितने सवाल करते हैं मालूम है हमें? कितने सवालात करते हैं? 3। कितने सबको मालूम है ना? हाँ, 3 सवालात। कौन कौन से सवालात होते हैं? मन रब्बुका, अब तुम्हारा रब कौन है भाई। फिर उसके बाद मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है। अब उसके बाद मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है। अब ये सवालात हो रहे हैं कब्र के अंदर। आप सोचिए, मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है, आपका नबी क्या है। सब बोलेंगे कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सब ये जवाब दे रहे हैं। क्या कब्र में आप ये जवाब दे सकते हैं? कब्र में आप ये जवाब दे सकते हैं? सोचिए, आप सोचिए। देखो इतना यकीन नहीं है हमारे ईमान पे, अफसोस की बात है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। ये रोने की बात है मेरे भाइयों, रोने की बात है। ये पहली सीढ़ी कब्र में जा रहे हैं हम और फेल हो जा रहे हैं। कितने बड़े अफसोस की बात है, सोचिए। अल्लाह बचाए ऐसे आजमाइशों से और ऐसे इम्तिहानात से। आप जब उस वक्त वो बंदा जब कहेगा कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब वो कहेंगे कि अरे भाई वमा दरैत। अब आगे की बात सुनिए। यहाँ पर अगर आप देना चाहते हैं कब्र में सवाल का जवाब, तो इस हदीस के इस टुकड़े को समझ के जाइए। आज वमा दरैत, फरिश्ते कहेंगे अरे भाई ये तुझे कहां से मालूम हो गया। एक आलिम ने खड़े के नहीं बताया यहाँ पर, वो कहेगा कि तलाई तु किताब अल्लाह व आमनतु बिही, मैंने दुनिया में अल्लाह की किताब पढ़ के इस बात को जाना है। कितने लोग हैं भाई आज हमारे अल्लाह की मारिफत नहीं मालूम, इस्लाम की मारिफत नहीं मालूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत उसकी मारिफत नहीं मालूम। भाई डॉक्टर बना, इंजीनियर बन गया, दुनिया में क्या है, बादशाहत उसके हाथ में, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहा, लेकिन दिन एक बार जाके बोलो खुदा का तसव्वुर बोल दो, आप नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम उसको। रिसालत के बारे में अल्लाह के नबी, अभी मैंने इन शख्स को एक बात बताई, एक कहां के बैठ के वो कह रहा है कि ये टाइम में क्या है, उसके पुतले नहीं, रावण के नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले के ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की लानत है उस शख्स पर, लानत करिए उस शख्स पर। मैंने अभी वीडियो देखा, थोड़ी देर पहले, बैठे बैठे यहीं पर एक वीडियो आ गया मेरे सामने। कौन बताएगा ये लोगों को, ये गैर मुस्लिमों को जाकर कौन बताएगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कहां पर है। आप कुरान उठाइए, सरापा आपकी सीरत मिलेगी। नबी के बारे में आप नहीं बता सकते,
اسلام کی تعلیمات ہم نہیں بتا سکتے، ہمارے چہرے سے ہمارے لباس سے کچھ بھی ثابت ہونے والا نہیں ہے۔ عمل اور اخلاق، عمل سے یہ بات آپ ثابت کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیفیں اٹھائے، صحابہ کرام بڑی تکلیفیں اٹھائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی، عزت سے نوازا، دنیا میں سرفرازی، آخرت میں سرفرازی عطا فرمائی۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قیامت کے دن یہ قبر میں یہ سوال ہوں گے، وہ کہے گا ہاں لا ادری، ارے میں تو نہیں جانتا تھا بھائی۔ اب دنیا میں جواب دیتے ہوں گے، لیکن جب قبر میں جائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو جواب دیں گے نا۔ اب اگر پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تو کہے گا کہ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا دریت، تو نے پڑھا بھی نہیں اور سمجھا بھی نہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں ہمارے اندر، ہمارے مسلمانوں میں، جو اللہ کی معرفت ہی نہیں جانتے، شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ کیا یہ قبر میں جواب دے گا؟ اس کو اٹھاؤ بولو، قرآن کو اٹھا کر پڑھنے کے لیے بولو، سمجھنے کے لیے بولو، اسے معلوم ہوگا کہ قرآن میں اللہ کی وحدانیت کیا چیز ہے، بندے صاف اللہ کس کو بولتے ہیں، توحید کیا چیز ہے، دین کیا ہے۔ دین کو بدعت کا، خرافات کا ایک جمگٹا بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ دین کے نام پہ کیا ہے، شب برات کے، رجب کے، عید میلاد النبی کے، کیسی کیسی عیدیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی کیسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں کب پتہ چلے گی ہمیں؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کے ذریعے سے چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اگر آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجت لک علیک، بات کو سمجھیے، حجت لک علیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن تمہارے حق میں ہوگی یا تمہارے خلاف میں ہوگی، قرآن تمہارے حق میں ہوگی یا تمہارے خلاف۔ ایک شخص کو جہنم کا پروانہ دیا جائے گا، جنت کے وہ قرآن آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس، کہتے اللہ تعالیٰ یہ شخص دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، اسے اللہ سے سفارت کرتی یہاں تک کہ کیا اسے جنت میں لے کے چلے آتی۔ یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ لیکن اگر آدمی قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو قرآن دعویٰ پیش کرے گی قیامت کے دن، کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس میں موجود تھی، اس نے رکھا جزدان میں، سنبھال کے الماری میں رکھ دیا، بس رکھ دیا، خلاص، دیواروں پہ لگایا، تعویذوں میں لگایا، ہر طریقے سے میری حفاظت کی، لیکن پڑھا نہیں پڑھا میرے خلاف میں مقدمہ دائر کرے گی، اور وہ قرآن ہی نہیں کرے گی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آپ سورہ فرقان اٹھا کے دیکھیے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، رسول بھی دعویٰ پیش کریں گے اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جسے تو نے قرآن دیا تھا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا، یہ وہ قرآن ہے، چھوڑ کے کیا آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن مختصر یہ بات ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، سمجھیں گے، اپنے اندر یہ عادت ڈالیے، آج سے یہاں سے جب اٹھ کے جائیں گے آپ بیٹھے بیٹھے یہ نیت کر لیجئے کہ آج سے میں قرآن پڑھوں گا اور اس کو سمجھوں گا، اپنے بیوی کو بھی پڑھاؤں گا، اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤں گا۔ دنیا کی تعلیم دو اسے، ہر چیز سے اس کو روشناس کروائیے آپ، لیکن قرآن سے اندھیرے میں مت رکھیے، ورنہ زندگی بھی اندھیرے میں جائے گی اور آخرت بھی اندھیرے میں جائے گی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں سے آج ہمیں سمجھ کر اور ارادہ کر کے جانے کا ہے ہمیں، کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کریں گے، ورنہ طرح طرح کے عذاب اور ناکامیاں ہمارے حصے میں آئے گی۔ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا ہمارا معاملہ یہ، اور جب قبر میں فیل ہو گیا تو انسان جہنم میں جانے میں اس کا کوئی شائبہ نہیں رہ پاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اپنے زندگی میں قرآن کو داخل کریے، پڑھیے اور اس کو سمجھیے اور اس کو عادت بنائیے، اپنے گھروں میں عادت ڈلوائیے اس کی۔ اگر ہماری بیوی ہٹتی ہے تو خود پڑھے، اس کی عادت ڈالو، بھائی خود تو پڑھتا نہیں، اپنی اولاد کو پڑھا رہا، بیوی کو پڑھا رہا، یہ بڑی پریشانی ہے۔ اور ایک اور حدیث مجھ کو یاد آتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے معلوم ہے؟ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سب سے بہترین انسان۔ اگر آپ اپنے گھر میں بہتر بننا چاہتے ہیں، دنیا میں بہتر بننا چاہتے ہیں، تو قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ۔ سب سے بہترین اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، امپلائی بننا، پیسہ کمانا، گاڑی میں گھومنا اللہ کے پاس وہ عزیز نہیں ہے، اللہ کے پاس وہ عزیز نہیں ہے۔ عزیز کون ہے؟ عزت والا کون ہے؟ مرتبے والا کون ہے؟ خیر انسان کون ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اگر یہ کوئی سکھانے والا آپ کے گھر پہ آ رہا ہے،
تو اسے اس کے سکھانے کی اجرت میں اس کو مت دو. بھائی 500 روپے دے رہے, 500 روپے مانگ لیا, 500 روپے, بازو والا تو 300 لے رہا تھا نا, اب اس کو کینسل ہو, اس کو شروع. ایسا نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی آپ کتنی بھی اجرت دیں گے تو کم ہے, اس کی کتنی بھی اجرت دیں گے تو آپ یہ کم ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں اپنے اعمال کو سدھاریے. آج جو دنیا میں ہو رہا ہے, مسلمانوں پہ ذلت, رسوائی, پریشانی, مصیبتیں, یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہے, کہیں نہ کہیں اس کا ایک سب سے بڑا اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب اللہ کے کلام کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے, اور رو رہے ہیں, شکایتیں کر رہے ہیں. اس سے کیا بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اگر ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے. تو اگر ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے, شکایتیں مت کرو. پریشانیاں آتی ہے, آئے گی, اللہ کا وعدہ ہے یہ بات. ذلت آتی ہے, آئے گی, اللہ کا وعدہ ہے یہ, اگر آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے. تو بس یہی چند باتیں تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جتنا بھی آج ہم نے کہا ہے اور سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو لوگ زمین میں اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں گھر نصیب فرماتا ہے. اگر کوئی شخص کیا ہے ایک گھونسلے کے بقدر بھی اگر اللہ کے گھر کی تعمیر میں تعاون کرتا ہے تو بھی اسے جنت میں گھر ملا دیا جائے گا. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے, یہ بات صحیح حدیث ہے. اور جو مال اور دولت ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ کے گھروں کی تعمیر میں اسے خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے انسان کو, اور اس سے ہمارے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق اگر کوئی آدمی اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال ختم ہو جائے گا, بلکہ اس کے مال کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بنا کر اس کو دے گا. تو یہ کریم نگر میں بھی ایک مسجد کے تعمیر کا کام ہے. ابھی کافی پیسوں کی سخت ضرورت ہے. ایک مسلح کی قیمت 6000 روپیہ ہے, کوئی بڑی رقم نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارے آپ کے سب کے لیے جنت میں جانے کا یہ سبب بن سکتی ہے. آپ سے گزارش ہے, جاتے ہوئے اس مسجد کے لیے کم سے کم ایک مسلح آپ بناتے ہوئے جائیے, تاکہ اب آسانی سے کیا ہے یہ کام مکمل ہو سکے. لائٹ کے لیے, کلر کے لیے, پنکھوں کے لیے, ہر چیز کی ضرورت ہے. اگر ویسی بھی کوئی ذمہ داری لینا چاہ رہا ہے تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں. اگر رسید بھی حاصل کرنا ہے کر سکتے ہیں. میں کوئی چندے کرنے والا نہیں ہوں, صرف مسجد کی حد تک کیا ہے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں, اور شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع بھی دیا ہے یہاں پر, اور کچھ کہنے اور سننے کا بھی موقع ملا. تو یہ گوگل پے, فون پے کے ذریعے سے بھی آپ یہ اماؤنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. میں خود بذات خود ابھی باہر کھڑے ہو جاؤں گا نماز کے بعد. آپ لوگ اس مسجد کے لیے جو ہو سکتا ہے آپ اپنے حیثیت کے مطابق تعاون کرتے جائیے. ہم آج سوچتے ہیں کہ بیماریاں کیوں دور نہیں ہو رہی ہیں. ایک مستدر حاکم, امام حاکم کی ایک بات یاد آ گئی کہ امام حاکم بیٹھے ہوئے تھے, حدیثوں کو تلاش کر رہے تھے. اچانک ایک حدیث ان کے سامنے آ گئی. وہ کیا تھی حدیث؟ داؤ مرضاکم بالصدقہ. حدیث میں کیا تھا؟ تم اپنے بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے سے کریے. اب وہ پریشان ہو گئے, حدیث کی تحقیق کی, صحیح حدیث بن گئی, مل گئی. اب وہ سوچ میں پڑ گئے. اس وقت وہ بیمار تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. مسجد میں گئے, دیکھے کیا ضرورت ہے مسجد. انہیں کوئی دوسرا چیز نہیں ملا, مسجد ملی. آگے وہاں دیکھا یہاں پانی کی سربراہی نہیں ہے. فوراً کیا کیا انہوں نے؟ میٹھے پانی کا سربراہی وہاں پر کروا دیا. وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, میں واپس آ رہا تھا, میری جو چہرے پہ جو داغ بیٹھے ہوئے تھے, چھالے جو نکل گئے تھے, جس سے جو شدت جلن ہو رہی تھی, میرے گھر آتے آتے کم ہونا شروع ہو گئی. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے ہمارے پاس گھروں میں, ہر گھر میں بیماریاں موجود ہیں. اب یہ بیماریوں سے بچنے کا, اس کے علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ اللہ کے گھر کے لیے کیا ہے صدقہ جاریہ, ثواب جاریہ بنائیں, اپنے لیے, مرحومین کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جتنا بھی ہم نے کہا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا. اما بعد,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وآخر